اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلقنی فہو یہدین اللہ الخالق رب جس نے مجھے بنایا یعنی میری تخلیق کی، اور وہی رب جو زندگی کے صحیح راستے کی طرف میری رہنمائی کرتا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین اللہ العلیم رب اپنے سسٹم کے مطابق میری بھوک مٹانے کے لیے فوڈ یعنی کھانے کا، اور میری علم یعنی نالج کی پیاس بجھانے کے لیے اسٹڈی کا انتظام کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اللہ الشافی رب نے شفا کے سسٹمز بنائے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو آپ انہی سسٹم کے ذریعے شفا دیتے ہوئے مجھے تندرستی عطا کرتے ہیں۔ وَالَّذِي يُمِيتُونِ ثُمَّ يُحْيِينِ اللہ الحی القیوم رب کے سسٹم سے ہی مجھے موت آئے گی، اور وہی میرے مرنے کے بعد مجھے زندگی عطا کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین اللہ غافر الذنب وقابل التوب رب سے امید لگائے ہوئے ہوں کہ میرے بھول چوک والے اعمال کرم کے نتیجوں کے وقت ان کے نگیٹو اثرات سے میری حفاظت فرمائے گا۔ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین یا رب العالمین آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ انسانوں کے ساتھ کیے گئے تمام معاملات میں حق کے ساتھ فیصلہ لینے کی قوت عطا فرمائیے، اور مجھے ان کامیاب لوگوں کے گروپ میں شامل کیجیے گا جن کی صلاحیتیں نکھر کر پازیٹیو ریزلٹس دے چکی ہوں۔ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین اللہ الحقیقی رب مجھ سے میری زندگی میں انسانیت کی فلاح اور کامیابی کے بہترین کام ہو جائے کہ آنے والی نسلیں میرا تذکرہ سچے اور ہمدرد کی حیثیت سے کرے۔ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم اللہ الوارث رب اس طرح گڈ ڈیڈز کرتے ہوئے میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جنہیں ہمیشہ کی زندگی گزارنے کی کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم کی اوریجنل عربک میں پڑھے گئے خالص توحید کے وہ الفاظ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے بارگاہ الہی میں پیش کیے، جنہیں اللہ رب الناس نے اپریشیٹ کرتے ہوئے قرآن کریم پڑھنے والے ہر انسان کے لیے سیٹ کرا دیے۔ ان الفاظ کو اللہ رب العالمین نے خود کے کلام میں جگہ عطا فرمائی۔ قرآن کریم کی اوریجنل میں ہی اللہ العلیم رب اس کے پڑھنے والوں سے کلام کرتے ہیں، اور اس کے جو معنی میں سمجھا ہوں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ ہم سب لوگ قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے ہیں اور بہت سارے سبق بھی لیتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم بیماری بتاتا ہے، بیماری کی وجہ بھی بتاتا ہے اور اس کا علاج بھی بتاتا ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ علاج کیسے کیا جائے۔ یہ فارمولہ میں نے اللہ رب الناس سے کبھی پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، کیونکہ میں خود کو زیادہ ہوشیار سمجھتا ہوں، اور میں اپنے ہی دیش کے لوگوں کو کافر یا مشرک کہتے ہوئے ان کا علاج کرنے نکل پڑتا ہوں، جبکہ اب تک میں نے میرے ہی ذہن کو کفر اور شرک سے باہر نہیں نکالا ہوں، پھر بھی دوسرے انسانوں کے ذہنوں کو پاکیزہ کرنے والے عمل کرتے ہی رہتا ہوں، جبکہ ایک آیت شریفہ کو میں بنا سمجھے پڑھتے پڑھاتا ہی گزر جاتا ہوں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى تمام کوالٹیز، تمام صفات، تمام نعمتیں جو تمہیں دکھائی دیتی ہیں اور جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی، تمہارے وجود سے لے کر دنیا میں تمہارے پیدا ہونے تک، اور تمہارے ہوش سنبھالنے سے لے کر تمہاری موت تک، جتنے بھی بلیسنگز نعمتیں تم یوز کرتے ہو، سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہی سسٹم سے حاصل ہوئی ہیں یا ہوتی ہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا اب تمہارے اوپر ہے کہ ان بلیسنگز کا، ان نعمتوں کا کس طرح پازیٹیو استعمال کر کے خود کے لیے کیا کیا فائدے حاصل کرتے ہو یا نیگیٹو استعمال کرتے ہو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ جو لوگ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے سسٹم کے الگ الگ معبود اپوائنٹ کرتے ہوئے لوگوں کو بہکاتے ہوئے ان کے ایموشنز کو ہرٹ کرنے، خون خرابے اور امن کو خراب کرنے کے ذمہ دار بنتے ہوئے نگیٹو تھنکرز ہی بنے ہوئے ہیں، انہیں انہی کے حال پر ہی رہنے دو۔
सयुज्ज़ौन मा कानू यामलून, ज़रूर वो लोग खुद के अमल खुद के किए पर पछताएंगे। लेकिन हम सब लोगों ने खुद की सोच एक अकेले वाहिद विधाता अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों से ऊपर कर ली है। इसलिए हमारी सोच में नेमतों के अलग अलग प्रोवाइडर्स, फीमेल एंड मेल माबूद बनाकर रचाए बसाए हुए हैं, जैसे कि देवी देवता, पीर बाबा या अम्मा, जिन्हें हम इंसान खुद ही पालते पोसते रहते हैं, जैसे कि पैदा करने वाला, खाना देने वाला, पानी देने वाला, इल्म देने वाली, रुपया बरसाने वाली, ऑक्सीजन देने वाला, रोशनी देने वाला, मुसीबत दूर करने वाला। इस तरह के अलग अलग काफ़ी डिपार्टमेंट्स बना लिए होते हैं। हम सबको पता ही नहीं कि दावती इलाज कैसे किया जाए। सही इलाज इस आयत शरीफा में अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहे हैं कि दावत पर ख़ुद पहले अमल करते हुए खुद का सबसे पहले सुधार करे, फिर दीगर लोगों तक कैसे दावत पहुंचाई जाए। इसी सोच को झंझोड़ने के लिए सबक देती है ये आयत शरीफा, जिसमें आखिरत का वर्ड है। आखिरत का मतलब सिर्फ मरने के बाद हश्र के मैदान में खड़े हो जाना, ऐसा नहीं होता। आखिरत का मतलब है फ्यूचर, भविष्य, मुस्तकबिल भी होता है। इसका सिंपल एग्जाम्पल दिए देता हूँ कि अभी हम सब लोग ज़ोर से सांस लें और उसे रिलीज़ करें। जो सांस ली गई वह अभी ली गई और फ्यूचर के लिए ली गई। किसान अपनी ज़मीन में बीज फ्यूचर से मिलने वाली फसल के लिए ही बोता है। अमल इंसान फ्यूचर के रिज़ल्ट यानी आखिरत के लिए ही करता है। आते हैं सूरतुल हज 15 नंबर की आयत शरीफा पर। मन काना यज़ुन्नु अल्लन यंसुरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, हम में से जो कोई भी इंसान ये सोचे कि एक अकेला अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने सिस्टम से हमारी तमाम ज़रूरतें अभी और फ्यूचर में पूरी नहीं कर सकता, इन सब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए यूनिवर्सल कानून के तमाम सिस्टम का कोई अमल दखल नहीं है, या हमारी अलग अलग ज़रूरतों के लिए डिपार्टमेंटल फ़ीमेल या मेल माबूद के अलावा हमारा काम कोई नहीं चला सकता, या मेरे पास दुनिया की धन दौलत है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। और एक सोच ये भी होती है कि जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक अकेले अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम से ही मांगते हैं, वह सब गलती पर हैं। तो फलयमदुद बिसबबिन इलस्समाए सुम्मल यक्ता, उस इंसान को चाहिए कि अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम के सिस्टम से मिलने वाली तमाम ज़रूरतों को या इनामात की सप्लाई को खुद अपने ही हाथों से डिस्कनेक्ट कर ले, यानी यूनिवर्सल कानून के तमाम सिस्टम को खुद के लिए काट लेवे, फिर उसको एनालाइज करे, रब के सिस्टम को अपनी सोच से मिलाए। अगर इंसान अपनी इस हरकत से मुतमईन हो भी जाए कि मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई ताल्लुक़ बाकी नहीं रहा, तो भी इंसानियत के तमाम मामलात उसी अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम के अंडर ही रहेंगे। दुनिया का कोई इंसान माने या ना माने, अल्लाह रब्बुल नास से अपना रिश्ता काट ही नहीं सकता, न प्रेजेंट में, ना ही इस दुनिया की बची हुई फ्यूचर की ज़िंदगी में, और ना ही मरने के बाद यानी आखिरत में। फलयंजुर हल युज़हिबन्न कैदुहु मा यगीज़, फिर वो अपनी खुद की सोच से सर्च करके नज़रों से दिखाई देने वाली दुनिया के सिस्टम से मिलाए। थिंक करे, सोचे कि रूह को बनाने वाला एक, जिसे हमारे मुर्दा बदन में इंस्टॉल कर दिया, अगर वह एक अकेला विधाता पालनहार ना होता तो जितने मज़हब, धर्म, मसलक, ज़ात, कबीले, ज़बानें होती, उतने अलग अलग रूह बनाने वाले माबूद होते। लेकिन रूह एक, जिसे बनाने वाला एक, हमारे मुर्दा बदन में इंस्टॉल करने वाला एक, यूनिवर्स और सारे इंसानों को आसमान और ज़मीन के सिस्टम से पालते हुए ज़िंदगी और मौत देने वाला सिर्फ़ एक अकेला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसके सिवा कोई भी सुझाई नहीं देगा। इस तरह अल्लाह रब्बुल नास का इनकार करने वाला हर इंसान खुद की इस्तेमाल की हुई उन नेमतों पर अपनी सर्च करे जो उसे बिना मांगे इस दुनिया में किसने मौजूद रखा, उनके रिज़ल्ट्स को मिलाए तो उसके जहन में ये पॉजिटिव ख़याल ही आएगा कि जो मैं सोचता था मेरे अलग हो जाने से अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरा कोई ताल्लुक़ बाकी नहीं रहेगा, उसकी ये सोच या प्लानिंग कितनी बेकार और बोगस थी, जो उसे ख़ुद की तमाम हरकतों पर ही गुस्सा दिला रही थी।
ہر انسان کو اپنے دعوتی کام میں قرآن کریم کی اوریجنل سے ہیلپ لینی چاہیے اور اسے اس طرح پیش کرنا چاہیے جیسے کہ آگ اللہ خالق رب نے ہی بنائی ہے، تو اس آگ سے اپنا کانٹیکٹ ڈسکنیکٹ کر لے، پھر دیکھے کہ یہ آگ کسی دوسرے کے معبود والی ہو گئی یا یہ آگ اللہ العلیم رب کے سسٹم کے تحت جلانے کے لیے بےتاب ہے۔ اگر اللہ خالق رب کو نہیں ماننے والے نے اس میں ہاتھ ڈالا تو اس آگ نے اس کے معبود کی بات مان کر اس کو تو نہیں جلانا چاہیے۔ اسی طرح پانی، جسے لوگ اپنے دیوتا سے جوڑتے ہیں، تو یہ پانی دوسروں کی پیاس کیوں بجھا رہا؟ پانی دینے والے دیوتا کی کیوں بات نہیں مان رہا؟ اس کا مطلب یونیورس کو اپنے بنائے ہوئے سسٹم سے چلانے والا، سب کچھ کرنے والا صرف ایک اکیلا اللہ الرحمن الرحیم ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ، جو اسے نہیں مانے اس کی بھی ذمہ داری اسی ایک اکیلے اللہ رب العالمین کی ہی ہے۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کو ماننے والا یا اپنے آپ کو ناستک کہنے والا کوئی بھی انسان ہو، اللہ الرحمن الرحیم رب کی نعمتوں کی ہر سپلائی سے جڑا ہوا ہے اور جڑا ہوا ہی رہے گا۔ اگر ہم سب انسانوں میں سے کوئی بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں کسی بھی طرح کی بات کرے تو ہم نے اس کے اس خیال پر خود کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کا معاملہ اللہ مالک یوم الدین کے سپرد کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم سب لوگ سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین اور سورہ الناس میں قل اعوذ برب الناس پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو ہم مذہبی مسلمانوں کا رب نہیں بلکہ ساری مخلوق کا رب ہے۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، اور وہ ایک اکیلا اللہ ہی کافی ہے اپنی مخلوق سے اسپیڈ سے حساب لینے میں۔ تو جو کوئی بھی اللہ رب العزت کے بارے میں غلط بات کر کے امن و امان خراب کرنے یا کرانے کی کوشش کرے تو ان سے الجھنے، لڑائی جھگڑے اور ان کے مذہبی معبودوں کی توہین کیے بنا، ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے بنا اور ان کی بے عزتی کیے بنا، انہیں گالی دیے بنا بات کی جائے جو بات کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ بات کیسے کی جائے یہ بھی اللہ رب العالمین ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ حقیقت کی گواہی کے لیے یونیورس میں کس کا بنایا ہوا سسٹم ورک کر رہا ہے۔ کسی اور انسان کے بنائے ہوئے کسی بھی معبود کی اس ورکنگ سسٹم میں کوئی پارٹنرشپ نہیں۔ ہم سب مذہبی اور مسلکوں میں بٹے ہوئے مسلمان، ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ جسم بھی ہمارا نہیں، روح بھی ہماری نہیں۔ اس کی گواہی ہم سب کسی نہ کسی کی موت پر خود کی زبان سے دیتے ہی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر، اور حج کے وقت لا الہ الا اللہ کی تسبیح کے ساتھ لبیک کی صدا میں لا شریک لک بھی کہتے ہیں، لیکن سوچتے ہی نہیں کہ مجھے بنانے والے ایک اکیلے اللہ الخالق رب سے بغاوت کرتے ہوئے، خود کو ذلیل کرتے ہوئے ڈبل اسٹینڈرڈ والے سر کو جھکاتا ہوں ان خیالی معبودوں کے سامنے جو خود کو مٹنے سے نہیں بچا سکے۔ اب میں تو خود کو بچانے کی فکر کروں، خود کو بچانے کی یہی فکر ہمارے روحانی والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ اسی طرح خالص توحید کے کافی اگزامپل انسانی سوچ کو جگانے کے لیے قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ ضرورت ہے ہمیں سمجھنے کی، اور سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم پڑھتے اور سمجھتے ہوئے، اس کی آیتوں پر عمل کرتے ہوئے، خود کا سدھار سب سے پہلے کرتے ہوئے، دوسرے انسانوں سے کسی بھی بات میں الجھے بنا خود کے اخلاق سے دعوت کو پیش کرتے رہنا چاہیے اور دعوت کو ثابت کرتے رہنا چاہیے، اور یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ توحید کا سبق ہے جو ہمیں قرآن کریم کے اوریجنل سے ہی سمجھنا ہے۔ اس طرح انسانیت کے لیول پر مقام ابراہیم یعنی ہمارا مقام، ہمارا سٹینڈ زندہ رہے، جس کے بارے میں اللہ رب الناس نے پڑھایا ہے ہم سے قرآن کریم میں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،